أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا. آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ عز و جل کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے. چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے، اور چاہے تو وہ اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے. یہ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت تک ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا. کتنا کریم ہے وہ خدا عز و جل جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے. ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تم امان طلب نہ کر رہے ہوتے، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تم خدا عز و جل کا کلام سن سکو. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے. وحشی نے کہا میں شرک میں مبتلا رہا ہوں، اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں، کیا ان گناہوں کے ہوتے حق تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ وحشی نے کہا اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالی کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، تم فرماؤ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ سن کر وحشی نے کہا اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیکھتا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بقیہ کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ یہ عرض و معروض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ ہوئی بلکہ دوسرے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ آیت یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور یوں اپنی تعریف آپ کرتے اور وہ بھی جھوٹی۔ اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے دینی اور دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو، وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی لگن کی، میں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پایا ہے، یہ میری کاوش ہے، یہ تصور کرے اور اس پر ناز کرنے لگے۔ خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت، منصب اور دولت پر نازا ہونا، فنی مہارت پر کسی کی انگشت نمائی برداشت نہ کرنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے ان روایات کا بغور مطالعہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی اور اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پہلی یہ لالچ جس کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 خواہش جس کی پیروی کی جائے، نمبر 3 بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی۔ یہ تینوں چیزیں بندے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، اس کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا یعنی اپنی تعریفیں چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ آج دیکھیں اللہ پاک نے جس کو دولت عطا کر دی اپنی دولت پر اتراتا ہے، اللہ پاک نے جس کو شہرت عطا کر دی وہ اپنی شہرت پر اتراتا ہے، اللہ پاک نے جس کو طاقت عطا کر دی اس طاقت پر اتراتا ہے، نہ صرف اتراتا ہے بلکہ اس کو ناجائز جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ یہ سب جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے ان تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب